اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جمعہ کے دن کی کچھ ایسی فضیلتوں کے بارے میں، کچھ ایسی باتوں کے بارے میں جانیں گے کہ اس کے بارے میں آپ کو شاید آج سے پہلے معلوم نہ ہو۔ جمعہ کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اس دن آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی غفلت میں مشغول رہتے ہیں۔ ایک بار بھی ہمارے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ آج جمعہ کا دن ہے، کتنی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ اس دن کی برکت سے ہم چاہے تو اپنی پریشانی کو ختم کر دیں، اپنی مصیبتوں کو، اپنی تکلیفوں کو، اپنے غموں کو دور کر دیں۔ پیارے دوستو، ہم زمانے کے سامنے روتے رہتے ہیں، لیکن ایک بار بھی ہم جمعہ کی رحمتوں اور برکتوں کو پانا نہیں چاہتے۔ بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جس وقت میں بندہ اپنی زبان سے جو الفاظ نکال دے، اللہ اس کے ان الفاظوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، اگر آپ جانے انجانے میں ان وقت میں کوئی غلط بات اپنے منہ سے نکال دیں تو وہ غلط بات بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ کے دن دعا قبولیت کا وقت کون سا ہے، اور اس وقت میں ہمیں کیا کیا احتیاط رکھنی چاہیے۔ اس ویڈیو میں آپ جمعہ کے دن کچھ ایسے عمل جانیں گے جن کے کرنے میں صرف آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ پورے دن میں سے آپ صرف 5 منٹ کا وقت نکال کر اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکت سے آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، تمام غمیں، تمام تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں۔ پہلے ہم جمعہ کے دن کے کچھ فضیلتوں کے بارے میں جان لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے اور کس وقت میں پڑھنا ہے، اور ہمیں جمعے کی رحمتوں اور برکتوں کو کیسے پا سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جانیں گے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ یوں تو سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعے کے دن سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے سنیچر اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا، پھر اللہ ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری جمعے کے دن رہنمائی فرمائی۔ اس نے دنوں کی ترتیب کچھ اس طریقے سے بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر سنیچر، اس کے بعد اتوار۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ لوگ ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے تو ہیں سب سے آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے روز سب سے آگے ہوں گے، اور تمام امتوں میں سے سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف حدیث نمبر 856 پر موجود ہے۔ پیارے دوستو، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اپنی پوری طاقت بھر پوری طہارت کرے، تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کے خوشبو لگائے، پھر مسجد پہنچ کر 2 آدمیوں کو الگ نہ کرے، یعنی کہ جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائے، پھر نماز ادا کرے جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو اسے خاموشی سے سنے، تو دوسرے جمعے تک اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر 883 پر موجود ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک اور حدیث آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعے کے دن کسی کو غسل کرایا اور خود بھی غسل کیا، نماز کے لیے اول وقت میں آیا، یعنی کہ نماز کے لیے پہلے پہنچا، اور جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے سنا، پیدل چل کر مسجد گیا، کسی بھی سواری پر سوار نہ ہوا،
امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنا اور کوئی بھی فالتو کی گفتگو یا کوئی حرکت نہ کی تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا۔ محبت کے ساتھ کامنٹ باکس میں لکھ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں 1087 نمبر کی ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی اور پیاری پیاری وظائف کی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن کا مقصد مسلمانوں کی بھلائی اور ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمیں سپورٹ کریں۔ پیارے دوستو، شاید آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر پہنچ جاتے ہیں اور جو آنے والوں کا نام باری باری لکھتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفے لپیٹ کر مسجد میں جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن فرشتے صحیفوں میں ہمارا نام لکھیں تو ہمیں چاہیے امام کے ممبر پر پہنچنے سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں، تبھی ہمیں قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ اکثر لوگ اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ جمعہ کے دن کیا پڑھنا چاہیے، تو ہم آپ کو بتا دیں، اس دن اور رات میں اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کا جسد اطہر تو بے حسیدہ ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بے شک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ابو داؤد شریف 104۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعے پیش کیا جاتا ہے، بس مجھ پر جو شخص زیادہ درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت 10 بار، شام کے وقت 10 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ آئیے دوستو، اب ہم جان لیتے ہیں جمعہ کے دن دعا قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ تو پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، اس میں کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ سے دعا مانگے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 935، مسلم شریف حدیث نمبر 852۔ تو وہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے بیچ رہتی ہے۔ تم اسے عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑی میں بھی تلاش کرو، یعنی کہ جب آپ لوگ نماز ادا کرنے کے لیے جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتے ہیں تو یہ دعا قبولیت کی گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے اور جب تک آپ لوگ نماز ادا نہیں کر لیتے تب تک رہتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے لے کر یہ گھڑی شروع ہوتی ہے اور مغرب کی اذان سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ اس بیچ میں آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ اسے قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب ہم آپ کو اللہ کے نام کا جمعہ کے دن کا ایک ایسا عمل بتانے والے ہیں جو شاید ہی آپ کو اس سے پہلے یہ عمل بتایا گیا ہو، لیکن میرا پورا ایمان ہے اگر آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو آپ لوگ محروم نہیں رہیں گے۔ وہ عمل کچھ یوں ہے کہ اس عمل کو کرنے کے وقت عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان سے پہلے ہے۔ پہلے آپ لوگ عصر کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر لیجئے اور اپنی جانماز پر ہی بیٹھے رہیے۔ جانماز پر بیٹھے بیٹھے ہی آپ لوگ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کو جو بھی یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ اللہ کا نام مبارک صرف 31 مرتبہ یعنی کہ 31 ٹائمز آپ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کو 33 مرتبہ یعنی کہ 33 ٹائمز پڑھیے۔ اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اسے 100 مرتبہ پڑھیے یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھ لیجئے۔ اور پھر 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ لیجئے، وہی درود پاک پڑھیے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔
اس عمل کو جیسے ہی آپ کریں گے انشاءاللہ آپ یقین مانیے بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام اکابرین اس عمل کو جمعہ کے دن کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی ناممکن کام ہو، بگڑا کام ہو، پریشانیاں ہو، گھر میں خیر و برکت سے ریلیٹڈ کوئی پریشانی ہو، آپ کو کوئی ناممکن کام ہو، بگڑا ہوا کام ہو، اس عمل کو کر لے آپ کو کوئی ناممکن کام نہیں رہ جائے گا۔ جادو ٹونے کا مسئلہ ہو، کسی دشمن سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس عمل کو جمعہ کے دن کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اتنا ہی نہیں ہے، اس عمل کو کرنے کے بعد آپ سینے پر دم کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے جسم کی تمام بیماریوں سے اللہ عز و جل آپ کو شفا دے گا۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد کسی گلاس میں پانی لے کر اس پانی پر 3 مرتبہ دم کر دیجئے اور آپ کے گھر میں جو بھی بزرگ لوگ ہیں یا بیمار لوگ ہیں ان کو یہ پانی بٹھا کر سر ڈھک کر 3 سانسوں میں پلا دیجئے۔ پھر آپ لوگ دیکھیے گا اگلے جمعے تک اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر بیماری سے شفا دے گا۔ جمعے ٹو جمعے اس عمل کو کرنا ہے، اس جمعے کو کیجئے، اس کے بعد اگلے جمعے کو کیجئے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ اس عمل کو ہر جمعے کرتے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ عز و جل آپ کو بہت رحمتیں عطا فرمائے گا، آپ کو جمعے کی رحمتیں اور برکتیں ملتی رہیں گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قریبی لوگوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں خوب شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس کا فائدہ معلوم ہو۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سے وظائف کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔